الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان المبارک صرف اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشی ہے اپنے بندوں کو عبادات کے اندر، لباس شرعی کے اندر، طہارت کے اندر، پاکیزگی کے اندر ان کی زبانیں مصروف دین میں ہیں، کان مصروف دین میں ہے، سوچ مصروف دین میں ہے، شیطان کے خیالات کم ہیں، جنات سے انسان دور ہے، ایک خوبصورت قسم کا سما ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے رات پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، دن پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، بھوکے کو پتہ چلتا ہے میرے اوپر صرف اور صرف میرے اللہ کا کنٹرول ہے، پیاسے کو پتہ چلتا ہے میرے اوپر صرف اور صرف میرے اللہ کا کنٹرول ہے، سحری سے افطاری تک حکم آتا ہے کھانا نہیں تو بھوک نہیں لگتی، اور افطاری سے سحری تک حکم آتا ہے کھاتے جاؤ، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے۔ ایک تالا ہے جو اللہ نے انسان پر لگایا ہے، اس کی شرمگاہ بھی اور اس کی نگاہ بھی اور اس کے کان بھی، ساری چیزیں میرے اللہ کے حکم کے کنٹرول میں بندے کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرے بھائیو، تقوی کا مطلب احتیاط ہے، تقوی کا مطلب اپنی فکر ہے، تقوی کا مطلب اپنی کیئر ہے۔ آپ بیمار ہونے کے بعد شوگر پیشنٹ بن جاتے ہیں، آپ کی کیئر میں یہ ہے کہ روٹی کم کھانی ہے، میٹھا بہت کم استعمال کرنا ہے، ٹینشن بہت کم لینی ہے۔ آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا آج کے بعد تم نے مرغن چیزیں کم استعمال کرنی ہے، نمک کم استعمال کرنا ہے۔ آپ دل کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ نے اس طرح چلنا ہے اور اس طرح بیٹھنا ہے اور اس طرح کھانا ہے۔ آپ کسی بھی مرض کا شکار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو احتیاطی تدابیر دے دی، اور اکثر لکھا ہوتا ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک بھی آپ کو احتیاطی تدابیر دے رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، دیکھو تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی میرے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہمیں دیکھتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھتا ہے۔ جب تم فٹ بال کا میچ کھیلو، کرکٹ کا میچ کھیلو، تم ڈاکٹر بنو تمہاری ڈگری آتی ہے، وکیل بنو تمہاری ڈگری آتی ہے، انجینئر بنو تمہاری ڈگری آتی ہے، حافظ بن جاتے ہو تمہاری ڈگری آتی ہے، 50,000 آدمی میں تمہاری ڈگری کا اعلان ہو جاتا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کاش کہ ادھر میری ماں ہوتی، کاش کہ میرا ادھر باپ ہوتا، آج وہ خوش ہو جاتا۔ آج تم وزیر اعظم بن گئے ہو، تم نے ذہن میں سوچا کاش آج میرے ابا جی ہوتے اور آج میری اماں جی ہوتی، میرے وزیر اعظم بننے کو دیکھ لیتے، میرے بادشاہ بننے کو دیکھ لیتے، میرے فلاں بننے کو دیکھ لیتے۔ اور میرے بھائیو، وہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا ہر وقت موجود ہے، جو تمہارے باپ سے اونچا ہے، جو تمہاری ماں سے اونچا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں روزے کی حالت میں ہوں، آج ماں ہوتی
ہوتی تو مجھے دیکھتی. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تیری ماں نہیں, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. میں روزے کی حالت میں ہوں, باپ ہوتا تو مجھے دیکھتا. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آج تیرا باپ نہیں, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. آج تو وزیر بن گیا ہے نا, تیری ماں نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. آج تو مجاہد بن گیا ہے, تیری ماں نہیں ہے, تیرا باپ نہیں ہے, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. آج تو مہاجر بن گیا ہے, آج تو حاجی بن گیا ہے, آج تو قاری بن گیا ہے, آج تیرے اندر فلاں صفات آ گئی ہیں. کوئی بات نہیں, تیرے ابا نہیں ہے, تیری اماں نہیں ہے, تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کے دیکھنے کی لذت, اللہ کے دیکھنے کا مزہ, اللہ تمہیں دیکھتا ہے. دیکھ کر فرشتوں کو بھی کہتا ہے تم بھی دیکھو, فرشتے دوسروں کو کہتے ہیں تم بھی دیکھو. کیا دیکھیں؟ رمضان. کیا دیکھیں؟ جمعہ رمضان. کیا دیکھیں؟ اللہ کا نظام. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, ہر ٹائم تمہیں دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگ گئی تو زلیخا نے آپ کو جب قید کیا, اپنے دروازوں میں 7 دروازے بند ہوئے اور اس نے اپنے بت کے اوپر ایک چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف نے پوچھا, زلیخا بت پہ چادریں کیوں ڈالتی ہے؟ کہنے لگی, یوسف یہ میرا خدا ہے, ہم نے گناہ کرنا ہے, یہ دیکھے گا تو ہمیں بڑی شرم آئے گی. تو حضرت یوسف کے آنسو نکل گئے. کہا, ہے زلیخا تو نے یوسف کو 7 دروازوں میں بند کیا ہے, 7 تالے لگائے ہیں. ان تالوں کی چابی دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا, صرف شاہی نوکروں کے پاس کی چابی ہو سکتی ہے, اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. چابی بھی بڑا اعزاز ہوتا ہے. چابی اور تالا اس کی بڑی اہمیت ہے. چابی اور تالا اس کی بڑی اہمیت ہے. تالا لگنے کے بعد بندہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ چیزیں سیف ہو چکی ہیں. اب اس نے 7 دروازے بند کیے, 7 تالے لگائے. ان تالوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. جب اندر گئی, اس نے اپنے خاص کمرے میں بت پہ پردہ ڈالا اور اس نے کہا یہ بت ہمیں دیکھے گا. حضرت یوسف نے فرمایا, تیرا بت تو نقلی خدا ہے اور میرا خدا تو اصلی خدا ہے. تیرا بت تجھے گناہ کے وقت دیکھے گا, میرا خدا تو مجھے ہر ٹائم دیکھتا ہے. تو ایک نقلی خدا سے ڈرتی ہے, میں اپنے اصلی اللہ سے کیوں نہ ڈر جاؤں؟ میرا اصلی اللہ ہی اللہ ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, آؤ تمہیں اللہ دیکھتا ہے. اب تم بتاؤ, تم نے اپنے آپ کو کس حالت میں اللہ کو دکھانا ہے؟ شراب کی حالت میں دکھانا چاہتے ہو, سود کی حالت میں دکھانا چاہتے ہو, روزے کی حالت میں دکھانا چاہتے ہو, حج کی حالت میں دکھانا چاہتے ہو, داڑھی کے بغیر دکھانا چاہتے ہو, داڑھی کے ساتھ دکھانا چاہتے ہو, ٹوپی پہن کر دکھانا چاہتے ہو, ٹوپی کے بغیر پہن کر دکھانا چاہتے ہو, شرم والی زندگی بنا کے اللہ کو دکھانا چاہتے ہو, بے شرمی والی زندگی بنا کے اللہ کو دکھانا چاہتے ہو. کتنے رمضان گزرے ہیں, زندگی کی کتنی تمہاری بہاریں آئی ہیں. شناختی کارڈ دیکھو, آئی ڈی کارڈ دیکھو, لائسنس دیکھو, کمپیوٹر کے بٹن دباؤ, 75 85 95 5 2015 25 35, تمہاری عمریں سامنے ہیں. 45 ہو گئی, 55 ہو گئی, برف کی طرح زندگی پگھل رہی ہے. برف کبھی انتظار نہیں کرے گی. پانی ٹھنڈا کر لو گے ہو جائے گا, نہیں کرو گے برف پگھل جائے گی. دھوپ کبھی انتظار نہیں کرتی. وٹامن ڈی لے لو ورنہ اپنے وقت پہ وہ چلی جائے گی. سورج کبھی انتظار نہیں کرتا, اس سے فائدہ لینا ہے تو لے لو. اگر تم بستر میں سوئے رہے, سورج سے فائدہ نہ لیا, وہ تمہارا انتظار نہیں کرے گا. چاند تمہارا انتظار کبھی نہیں کرے گا. اگر اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا ہے تو پہچان لو. اور اگر تم اس طرح ہی مردہ خانے میں بیٹھے رہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اتنا بڑا چاند کس کا ہے, اتنے بڑے ستارے کس کے ہیں, اتنے بڑے آسمان کس کے ہیں, خدا کی قسم تمہیں لذت کیا آئے گی, تمہیں مزہ کیا آئے گا؟ بھوک لگے تو کھانے کا مزہ ہے, پیاس لگے تو پینے کا مزہ ہے. اللہ بھوک لگائے ہمیں روزے میں, اللہ پیاس لگائے ہمیں روزے میں. ہم بھوک کو برداشت کریں, ہم پیاس کو برداشت کریں, اپنے رب کو تلاش کریں. وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم؟ 11 مہینے گناہ کرتے جاتے ہو, 11 مہینے گناہ کرتے جاتے ہو. رمضان اللہ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا, اللہ نے تمہیں جنت نہ دینی ہوتی, بھائی اللہ نے خود کو
کون سی جنت لینی ہے، یا اللہ کو جنت کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ کو جنت کی نعمتوں کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور جنت بنائی تمہارے لیے، سجائی تمہارے لیے، بنائی تمہارے لیے، سجائی تمہارے لیے۔ جہنم بنائی گناہ گاروں کے لیے، جہنم سجائی گناہ گاروں کے لیے۔ جہنم کے بارے میں بتا دیا، جنت کے بارے میں بتا دیا، بتانے والے نبی اور آئے، رسول آئے، تمہارے اوپر آئے، محمد رسول اللہ آئے، تمہارے نبی جنہوں نے بتایا وہ آخری پیغمبر، تمہارے رسول جنہوں نے بتایا وہ آخری پیغمبر۔ باقی نبیوں نے جنت بتائی، باقی نبیوں نے جہنم بتائی، مگر انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں۔ تمہارے نبی نے جنت بتائی، تمہارے نبی نے جہنم بتائی، تمہارے نبی نے اللہ بتایا، تمہارے نبی نے توحید بتائی، 4 نہریں بتائی، حوض کوثر بتایا، پل صراط بتایا، حشر بتایا، مقام محمود بتایا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جس نے اللہ کو بھی دیکھا ہے، جنت کو بھی دیکھا ہے، جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ اور باپ جس ٹائم دیکھ کر آتا ہے جہنم کے عذاب، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی والے جہنم کی وادی ویل میں جائیں گے۔ فویل للمصلین، جو نماز میں سستی کر جاتا ہے، اللہ کی قسم جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، وہ وہاں پہ جائے گا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، ایک جنگ شروع ہے، مسلمان مجاہد کھڑے ہیں، کافر موجود ہیں۔ سلمان فارسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آج بڑا جدید دور آ گیا ہے، ہم ایک خندق بناتے ہیں اور اس خندق کے اندر ہم اپنے آپ کو مجاہد بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ پہلا قدم ہے۔ نبی پاک خندق کھودنے لگے، صحابہ خندق کھودنے لگے، مٹی اڑنے لگی، گرمی پڑنے لگی، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی۔ نبی پاک کی نظریں صحابہ پہ پڑی، گردے پہ پڑی، چھاتیوں پہ پڑی، چہروں پہ پڑی، پسینوں پہ پڑی، ان کی ذات پہ پڑی۔ اللہ کے نبی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ عیش تو آخرت کی ہے، دنیا میں عیش خانہ بنانے والا پاگل ہے، دنیا کو عیش خانہ سمجھنے والا جاہل ہے، دنیا کو پکا ٹھکانہ سمجھنے والا جاہل ہے، دنیا میں 10 کنال کی کوٹھی بنا کر مطمئن ہو کر بیٹھنے والا بالکل دیوانہ ہے، دنیا میں بڑی گاڑیوں کا مالک بن کر کہنے والا بالکل دیوانہ ہے۔ کم من کفن مغسول وصاحبہ فی السوق مشغول، کتنے بندوں کے کفن دھل رہے ہوتے ہیں اور جس نے رات کو مر کر پہننا ہے وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ وکم من غمر ضاحک فہو قریب عن ہالک، کتنے چہرے ابھی ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ان قریب ہلاک ہو جائیں گے۔ وکم من منزل کمل بناؤہ، کتنی بلڈنگیں پوری ہو رہی ہیں اور اس کا مالک مر رہا ہے۔ وکم من عبد یرجو لہ الملک فیبدو لہ الہلک، کتنے بادشاہ ہیں، ووٹ مل گئے، صدارتی امیدوار کامیاب ہو گیا، ابھی صدر ہاؤس میں جانا ہے اور اس سے پہلے وہ مر چکا ہے۔ وکم من عبد یرجو لہ الملک فیبدو لہ الہلک، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بادشاہت ہماری ہے، مگر بادشاہت ملنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ بھی مرتا ہے، وزیر بھی مرتا ہے، مشیر بھی مرتا ہے۔ صرف یہ دیکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شرم کرنی ہے ہم نے، حیا کرنی ہے ہم نے، زبان پاک رکھنی ہے۔ یہ زبان نبی پاک کی امت کی ہے، اس زبان کے لیے 6666 قرآن کی آیتیں، اس سے اپنی زبانوں کو رنگ کرو، اس سے اپنی زبانوں کو معطر کرو، اس سے اپنی زبانوں کی ترقی کرو، اس سے اپنی زبانوں کی پروگرس رپورٹ اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کر دیا کرو۔ اپنی زبانوں سے ہیرے بناؤ، اپنی زبانوں سے موتی بناؤ، اپنی زبانوں سے اللہ کی توحید کو بیان کرو، ختم نبوت کا کام کرو، عظمت صحابہ کا کام کرو، جتنی ترقی کر سکتے ہو قبر سے پہلے کرو، قبر سے پہلے کرو۔ قبر کے بعد کوئی تمہیں نہیں ملنا، جو زندہ ہیں وہ تمہارے مرنے کے بعد دیکھ بانٹ دیں گے، کھانا بانٹ دیں گے، مگر کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ایصال ثواب کے لیے تمہارے لیے کچھ خاص وقت نکال دیں۔ یہ وقت بڑا فتنے والا وقت ہے۔ اس وقت پاکستان عالم اسلام اور فتن دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت مدارس، مساجد اور دین کے قلعے اور رمضان کی گھڑیاں تمہارے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رمضان کی برکتیں دیکھ رہا ہے۔ 60,000 مرتبہ جمعہ کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اور جمعہ کے دن جنت کی حوریں سج بج کے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جمعہ کے دن ہی قیامت آنی ہے اور جمعہ کے دن ہی اللہ کا دیدار تمہیں ملنا ہے۔
اور جمعہ کے دن ہی جنت کے بازار لگنے ہیں، اور جمعہ کے دن ہی اللہ کے تم قریب آؤ گے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تمہیں بدلے دیں گے، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تمہیں انعام دیں گے۔ اللہ رب العزت کے قریب آ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں، سامنے بکریوں کا چرواہا آیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا ایک بکری مجھے دے دے، میں تجھے اس کی بازار والی قیمت سے آدھی قیمت دے دیتا ہوں، بکری مجھے بیچ دے، آدھی قیمت لے لے۔ تیرا مالک پوچھے گا، اس کو کہنا بھیڑیا بکریوں کو کھا گیا ہے، وہ تجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ چرواہا اس ٹائم بولا یا عبداللہ، اے عبداللہ بن عمر، تو تو عمر کا بیٹا ہے، تو تو عمر کا بیٹا ہے، جس پر 22 قرآن کی آیتیں حضرت عمر کی شان میں آئی، حضرت عمر کے تقوی میں آئی، حضرت عمر کے طہارت میں آئی۔ تو عبداللہ بن عمر ہے، تو نے یہ کیسی بات کر دی ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے نہیں پتا کہ بھیڑیے نے کھائی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا اللہ جانتا ہے بھیڑیا کھا گیا ہے، اللہ جانتا ہے تو لے گیا ہے، اللہ جانتا ہے یہ کر گیا ہے، اللہ جانتا ہے وہ کر گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک قرآن کا لفظ آتا ہے فویل للمصلین، تمہارے لیے بھی ویل ہے، جہنم ہے، اور وہ عذاب ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر نماز کو غافل ہو کر، سست ہو کر، قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے تباہی آ رہی ہے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے بربادی آ رہی ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ 5 نمازیں، بعض روایتوں میں 4 نمازیں رہ گئی، شام ہو گئی۔ نبی پاک کی شان نہیں ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو، اور رسول کی شان نہیں ہوتی کہ ان کی نماز سستی سے رہ جائے۔ اللہ کے نبی کی نماز اس لیے قضا ہوئی، ان کو پتا تھا کہ یہ امت غفلت میں سوئے گی اور اس کی بہت سی نمازیں رہ جائیں گی، یہ کیسے قضا پڑے گی؟ اس کے لیے نبی کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خندق کے موقع پہ 4 نمازیں قضا ہو گئی، عصر بھی قضا ہو گئی، رنگ آپ کا سرخ ہو گیا۔ یہ سمجھا کرو کہ تمہاری نماز چھوٹی، آج بھی نبی کا رنگ سرخ ہے، آج بھی نبی غصے میں ہیں، آج بھی نبی غضب میں ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور نبی تمہیں کہیں گے خدا کے بندو، تم نے بنی ہوئی مسجدوں میں نماز چھوڑ دی ہے، اور تمہارے نبی نے تو قبر میں آ کر بھی نماز نہیں چھوڑی، اور تمہارے نبی تو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تمہارے نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، اور خدا کی قسم ہم تو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے۔ بادشاہی مسجد کا وزٹ کر کے لوگ آ جاتے ہیں، حضرت علی حجویری کے دربار کا وزٹ کر کے لوگ آ جاتے ہیں، مسجد وزیر خان کے وزٹ کر کے آ جاتے ہیں، ڈرامے کی شوٹنگ بھی کروا دیتے ہیں، فلموں کی تصویریں بھی بنوا لیتے ہیں، نکاح وہاں پہ کروا کے آ جاتے ہیں۔ ایسے نکاح کے دلہے ہم نے دیکھے ہیں، وہاں پہ ہر اتوار کو 30 40 50 نکاح بادشاہی مسجد میں ہوتے ہیں، جن کے نکاح ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے تالاب پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ بعد میں جب نکاح ہوتا ہے اس وقت آ کر مصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پکچرز بنوا لیتے ہیں کہ ہم نے بادشاہی مسجد میں نکاح پڑھایا۔ اللہ یہ تو نہیں پوچھیں گے تم نے مسجد نبی میں نکاح پڑھایا تھا یا بیت اللہ میں پڑھایا تھا یا بیت المقدس میں پڑھایا تھا؟ میرا اللہ تو یہ پوچھے گا تم نے مسجد نبی میں نماز پڑھی، تم نے بیت اللہ میں پڑھی، تم نے بیت المقدس میں پڑھی؟ پھر میرا اللہ صحابہ سے کہے گا تم نے بدر میں چھوڑی؟ کہیں گے نہیں۔ احد میں چھوڑی؟ کہیں گے نہیں۔ خندق میں چھوڑی؟ کہیں گے نہیں۔ تبوک میں چھوڑا؟ کہیں گے نہیں۔ پھر میرا اللہ صحابہ سے پوچھے گا بدر ہوا تھا؟ جی ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 17 رمضان کو ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ گرمی میں ہوا تھا۔ کتنے صحابہ تھے؟ 313 تھے۔ کسی کا روزہ چھوٹا ہے؟ کسی کی نماز چھوٹی ہے؟ نہیں، روزہ نہیں چھوٹا، نہیں نماز نہیں چھوٹی۔ آج تو ہم چودھری بن گئے، چودھری بن گئے۔ مولوی بھی ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں قرآن پڑھائے، مولوی بھی ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں قرآن پڑھائے۔ اور روزے میں چودراہٹ کیا ہے؟ مالدار۔ مالدار یہ نہیں ہے، یہ دھوکے دار ہیں۔ دنیا کو ترک نہ کرو، دنیا میں رہو ضرور مگر دنیا میں غرق نہ ہو جانا۔ دنیا کو ترک نہ کرو، دنیا میں غرق نہ ہو جانا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہاری تھدیاں گنی جا رہی ہیں۔ صبح فروٹ والا جاتا ہے، پھل لے کے آتا ہے، شام کو اس کا پھل جب بک رہا ہوتا ہے تھوڑا سا باقی بچ جاتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے، گاڑی کا کنڈکٹر ہے، پیسے آپ نے اس کو 10 روپے دیے ٹکٹ کے، وہ بیچ میں لگاتا ہے اور اس کو دوبارہ سے گنتا ہے، پھر جب قریب پھیرا پورا ہوتا ہے پھر وہ گنتا ہے۔ اس کے پھل جب بک رہے ہوتے ہیں وہ اس کو گن رہا ہوتا ہے۔ کیوں گنتا ہے؟ کہتا ہے میں صبح اٹھا ہوں، فجر سے پہلے گیا ہوں، پھل لے کے آیا ہوں، میں نے بہت سے پھل بیچ دیے ہیں، میں دیکھوں مجھے کوئی پرافٹ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میرا کوئی مقصد پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یہ گنتا ہے۔ حالانکہ وہ گھر جا کے بھی گن سکتا ہے، وہاں بیٹھ کے بھی گن سکتا ہے۔ اب اگر اس کو یہ پتا چلا کہ پرافٹ ہو گیا ہے، حشاش پشاش ہو کے جائے گا، چھوٹا گوشت لے کے جائے گا، مچھلی لے جائے گا۔ اور اگر اس بیچارے کو پتا ہوا کہ بھائی 2000 بچنا تھا، 2000 کا نقصان ہو گیا ہے، اب چاہے وہ آلو بھی نہ لے کر جائے، چنے بھی نہ لے کر جائے۔ دنیا کے ریڑھی والے کی اکاؤنٹنگ تو اتنی ہے اور اللہ کے دین والے کی اکاؤنٹنگ کوئی نہیں ہے۔ 6 رمضان گزر رہا ہے، 6واں رمضان گزر رہا ہے، کیا ہم نے کیا ہے، کیا ہم نے نہیں کیا، کیا ہم نے کھویا ہے، کیا ہم نے پایا ہے۔ پوری دنیا عالم اسلام کے اندر صرف ہم اعمال کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں مچھر کے پر بھی برابر دنیا کی قدر ہوتی، اللہ کسی کافر کو نہ دیتا، اللہ کسی مشرک کو نہ دیتا، اللہ کسی کو کھانا ایسے نہ دیتا، لیکن سب سے زیادہ اللہ کافر کو دنیا کھلا رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ مشرک کو دنیا کھلا رہا ہے، سب سے زیادہ اللہ منافق دنیا کو کھلا رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ منافق ہوں یا مشرک ہوں، یہ کافر ہوں، کھاتے رہو پیتے رہو، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ اے نبی چھوڑ دو، یہ کھاتے رہیں پیتے رہیں، نفع اٹھاتے رہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، مرتے وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ایمان ہوتا، کاش رمضان ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے آنکھیں اندر چہرہ اندر دھنسے ہوئے ہوں گے۔ میرا اللہ کہے گا بھوکے آئے ہیں، پیاسے آئے ہیں، روزے والے آئے ہیں، روزے والے آئے ہیں۔ روزہ آیا تو منہ سے سمیل آ گئی، منہ سے سمیل آ گئی، اللہ نے سمیل کو خوشبو بنا دی ہے، اللہ نے سمیل کو خوشبو بنا دی ہے۔ ہمارے چہروں کا بگاڑنا، ہمارے چہروں کا بنانا، یہ سب میرے اللہ کے دین پہ مبنی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آج کریم لگا کے چہرہ بنا لینا۔ یہ داڑھی کے خط کرواتے ہیں، بڑے اپنے آپ کو چودھری بنا لیتے ہیں، بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں۔ خدا کی قسم آج کی سفیدی کی حیثیت نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ، آج چہرہ کتنا سفید ہوگا۔ اب ایک چودھری حضرات کا طبقہ یہ ہے کہ میرے روزے رکھوا دو۔ کہاں رکھوانے ہیں جی؟ کسی مدرسے کے اندر ہمیں کہیں فون آتے ہیں کہ جی کسی بچے کا روزہ ہماری جگہ پہ رکھوا دیں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے؟ جی دی ہے۔ دفتر جاتے ہو؟ جی جاتے ہیں۔ فیکٹری جاتے ہو؟ جی جاتے ہیں۔ بس جناب روزے نہیں رکھے جاتے، روزے نہیں رکھے جاتے تو کیا تم نے مولویوں کو تلاش کیا ہوا ہے وہ تمہارے روزے رکھیں، وہ اپنے روزے کیوں نہ رکھے، وہ تمہارا بدل روزے کا کیوں رکھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسی چودراہٹ پہ اللہ کی لعنتیں آ جاتی ہیں۔ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو روزہ بھی رکھواتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں۔ ہمارے علم میں روزہ بھی رکھواتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ شرابی ہیں، کہتے ہیں ہم شراب سے نہیں پیچھے ہو سکتے لہذا ہمارا روزہ کہیں پہ رکھوا دو، ہمارا روزہ کہیں پہ رکھوا دو۔ اگر میری طرح کا کوئی لالچی مولوی مل جائے، وہ کہتا ہے چودھری صاحب بسم اللہ، وہی بات آ جاتی ہے۔ جیسے پیر صاحب کہتے ہیں بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، تمہاری جنت میں خود ہی بنا لوں گا، تمہاری خیر ہے۔ اب شرابی بندہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس کی جگہ روزے رکھوا لو۔ اب میں آ گیا، مجھے پتا چلا جتنے پیسے ملنے ہیں اس نے پیسے دے دینے، پیسوں کی حیثیت کون سی ہے؟ ان پیسوں کو روزے پہ لگا کے کسی کے روزے کو تباہ کر دیا، کسی کے نظام کو برباد کر دیا، کسی کے کام کو خراب کر دیا۔ یہ رمضان کون سا کوئی روزانہ آتا ہے؟ رمضان کون سا کوئی روزانہ آتا ہے؟ اب وہ خندق کی نمازیں جب رہ گئی تو میرے نبی کا چہرہ سرخ تھا۔ آج کسی کا چہرہ سرخ نہیں ہوتا۔ آپ کے بیڈ پہ ایک نمازی ہوتا ہے، باقی بے نمازی ہوتے ہیں۔ میاں بیچارہ اپنی جنت بنا رہا ہوتا ہے، بیوی کو جہنم میں ڈال رہا ہوتا ہے، اور دن کو کہتا ہے ہمارا لیلا اور مجنوں سے بھی زیادہ پیار ہے، لیلا مجنوں سے بھی زیادہ پیار ہے۔ بھائی اس سے پیار کرو، ایسا کرو کہ میرے نبی نے حضرت عائشہ سے پوچھا یہاں تو تیری مجھ سے بڑی محبت ہے، کیا تو جنت میں بھی مجھ سے گلے لگ کے ملنا چاہتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، کتنی محبتیں ہیں۔ اس کے حسن پہ قربان، اس کے جسم پہ قربان،
بیوی ہے آپ کی، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہے، لباس ہے وہ تمہارا۔ اب کیا ہے، میاں جنت میں جا رہا ہوتا ہے صبح جوگر پہن کے، سب کچھ کر کے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، بیوی خراٹے مار رہی ہوتی ہے، بیوی کو نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ باپ اپنی اولاد پہ بڑا قربان ہوتا ہے، اس کو کہاں کہاں پڑھاتا ہے، بیکن ہاؤس میں، دوسری جگہوں پہ، تیسری جگہوں پہ، لاکھ روپے اس کی فیس پے کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتا ہے، میری اولاد بن جائے۔ صبح وہ جنت میں جا رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالا ہوتا ہے۔ ملازم فیکٹری والا کتنی شفقت کر رہا ہوتا ہے، 400 بندہ اس کا ملازم ہے، 500 بندہ اس کا ملازم ہے، سلوٹ مارتے ہیں، ایک سائن کے بغیر کام نہیں چلتا، ایک دستخط کے بغیر وہاں کا سویپر بھی گٹر صاف نہیں کرتا، ایک سائن کے بغیر سیلری کسی کو نہیں ملتی، ایک سائن کے بغیر 2 روپیہ بھی فیکٹری کے کہیں نہیں لگ سکتے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق تمام چیزوں پہ مالک یا اتھارٹی پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ الاؤ کرتا ہے تو کام ہوتا ہے، نہیں کرتا تو کرپشن میں چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہی مالک آج بندوں کی نماز نہیں پڑھا رہا، کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا بڑا یہ ظالم ہے۔ تم مارکیٹ کے صدر ہو، بڑے اچھے طریقے سے ووٹ لیے، تمہیں ہار پڑ گئے گلاب کے، تمہیں ہار پڑ گئے پھولوں کے، دوسرے آگے جناب نائب صدر، ایک آ گیا جنرل سیکرٹری، ایک آ گیا خزانچی، بے شک ایک چھوٹے بازار کا ہے، بڑی ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ آج کل سیاسی عہدے تقسیم ہوتے ہیں، کوئی کس کا صدر، کوئی کس کا نائب صدر۔ میرے بھائی اگر تمہاری صدارت میں 200 بندہ آیا ہے، 300 بندہ آیا ہے، میرے نبی کی صدارت میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ آئے۔ جب صحابہ آئے تو ان کا آرڈر نبی پاک کے حکم پہ تھا، نبی نے کہا کر لو، انہوں نے کر لیا، نبی نے کہا رک جاؤ، انہوں نے رک دیا، نبی نے کہا داڑھی رکھ لو، سب نے رکھ لی، ٹوپی پہن لو، سب نے پہن لی، پگڑی پہن لو، سب نے پہن لی، تلوار لے لو، سب نے لے لیا، گھوڑے لے لو، سب لے لو، جہاد میں آ جاؤ، سب آگے، حج پہ آ جاؤ، سب آگے، مسجد نبی میں آ جاؤ، سب آگے، بیت اللہ میں آ جاؤ، سب آگے، شادی میں آ جاؤ، سب آگے، بیعہ میں آ جاؤ، سب آگے، قرآن کی تلاوت میں آ جاؤ، سب آگے، ذکر و اذکار میں آ جاؤ، سب آگے۔ کیسی صدارت ہے، کیسی صدارت ہے، کیسے خادم ہے، کیسے خادم ہے۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا ہیرا، اس نے کہا میں نے امتحان لینا ہے، جو میرے امتحان میں کامیاب ہو گیا انعام دوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک وزیر کو بلایا، اس نے کہا یہ ہیرا توڑ دو، اس نے کہا نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ہیرا ہو اور میں اس کو توڑ دوں، یہ تو خزانہ ہے، یہ تو شاہی دربار کا خزانہ ہے۔ دوسرے وزیر کو بلایا، کہا تمہیں بادشاہ کا آرڈر ہے اس کو توڑ دو، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ گستاخی تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، یہ تو ہیرا ہے۔ تیسرے وزیر کو بلایا، اس کو کہا بھائی تو یہ توڑ دے، اس نے کہا نا جی نا یہ میں نہیں توڑ سکتا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، میں اس کو کیسے توڑوں، بڑی امیر لوگوں کی چیز ہے، بہت بڑی خوبصورت قسم کی چیز ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، ایاز بھی گورنر تھا، اس نے کہا تو اس کو توڑ دے۔ ایاز نے ہتھوڑا پکڑا، ہیرا توڑا، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، بکھر گیا، راکھ بن گیا، بے قابو ہو گیا، وطن ہو گیا، اب اس کی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اس نے کہا دیکھو ایاز قابل انعام ہے۔ ایاز کو پوچھا تو نے کیوں توڑا ہے، 3 وزیروں کو پوچھا تو نے کیوں نہیں توڑا، انہوں نے کہا یہ بہت اہم چیز تھی، بڑی قیمتی چیز تھی، ہم نے اس سے اس کو نہیں توڑا۔ ایاز نے کہا یہ قیمتی نہیں ہے، حکم دینے والے کا حکم قیمتی ہوتا ہے، یہ قیمتی نہیں ہے، حکم دینے والے کا حکم قیمتی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزوں کا حکم کون دے رہا ہے تمہیں بھائی؟ اللہ۔ کنٹرول کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ گناہوں سے کون بچا رہا ہے؟ اللہ ہے، صرف اللہ، باقی سب کا سب دھوکہ ہے، صرف ایک اللہ ہے، باقی سب کا سب اس جگہ پہ دھوکہ ہے۔ اب بیوی آپ کی جہنم میں ہے بے نمازی، بیٹا آپ کا جہنم میں ہے بے نمازی، بھائی آپ کا جہنم میں ہے بے نمازی۔ آپ کے دعوے ہیں میں ساری دنیا میں بیوی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دوسرا دعویٰ ہے میں اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تیسرا دعویٰ ہے میں اپنے ملازمین سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ملازم بھی آپ کے بے نمازی، چوتھا دعویٰ ہے میں اپنی رعایا سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ سارے دعوے جھوٹ ہیں، سارے دعوے جھوٹ ہیں۔ امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن
مسکن الدیارا، لیلا کی محبت، مجنو کی محبت، لیلا کی محبت، مجنو کی محبت۔ لیلا مر گئی، مجنو گلیوں میں جاتا تھا، مجنو اس جگہ بیٹھتا تھا جہاں پہ لیلا بیٹھتی تھی، اس گلی میں جو کتا آتا تھا نا کتا، مجنو اس سے بھی پیار کرتا تھا۔ جب اس کے گھر پہ دھوپ لگتی تھی مجنو وہاں جا کے بیٹھتا تھا، کہتا تھا یہ دھوپ بھی بڑی پیاری ہے کیونکہ یہ آج لیلا کے گھر پہ لگ رہی ہے، اور میرے اللہ نے ہر ایمان والے کے گھر پہ دھوپ لگائی ہے، ہر ایمان والے کے گھر پہ اللہ کا اعزاز آیا ہے، ہر ایمان والے کے گھر میں اللہ کی توحید آئی ہے۔ اپنے عقیدے مضبوط کرو۔ عالم اسلام ہماری توبہ کا منتظر ہے، عالم اسلام ہماری دعاؤں کا منتظر ہے۔ میرا اللہ ہمیں اجتماعی طور پر رمضان میں موقع دے رہا ہے، اور میرا اللہ ہمیں اجتماعی طور پر رمضان میں روزے رکھنے کا موقع دے رہا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بڑھ کے کرو، چڑھ کے کرو، ہر وقت دعا کیا کرو، اللہ تمہیں لینے والا نہ بنائے، اللہ تمہیں دینے والا بنائے۔ ہر وقت دعا کیا کرو، اللہ تمہارے ہاتھ کو نیچے نہ رکھے، اللہ تمہارے ہاتھ کو اونچا کرے۔ حضرت بلال سے میرے نبی نے کہا تھا تو یہاں خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ حضرت عائشہ سے کہا تھا اگر تو جنت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے غریبوں کے قریب جا، فقیروں کے قریب جا۔ ہمارے مدارس عالم اسلام اور مجاہدین اسلام جس کڑے وقت سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں دہشت گردی کے نظام جو مدارس پہ چل رہے ہیں، جامع حقانیہ اکوڑا خٹک جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بعد پہلی درسگاہ ہے پورے پاکستان اور عالم اسلام کی، جہاں پہ لاکھوں علماء آج تک سند فراغت حاصل کر چکے ہیں، وہاں کے محتمم مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے ان کے والد مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا، اور اس سے بعد جامع حفصہ لال مسجد کے معاملات، اور پھر یہ مسجد دوسرے نمبر پہ گرائی گئی، تیسرے نمبر پر سوات کے علاقوں میں اور دیگر جگہوں میں مساجد کو مدارس کو چھیڑا جا رہا ہے۔ مساجد کی رجسٹریشن کے اوپر ایک بڑے حرف آ رہے ہیں، پاکستان قرآن سے وابستہ ہے، پاکستان دین سے وابستہ ہے، پاکستان تو ہندوستان میں بھی تھا، وہاں پر بھی ہم نماز پڑھتے تھے، ہم وہاں بھی رہتے تھے، وہاں پر بھی جمعہ پڑھتے تھے، علم میں وہ لوگ ہم سے اونچے ہیں، علماء وہاں کے اونچے ہیں، ولی وہاں کے اونچے ہیں، متقی وہاں کے اونچے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں۔ پاکستان لینے کا مقصد یہ تھا یا اللہ ہمیں ایسا ملک دیجئے جہاں پر ہم آزاد نماز پڑھیں، آزاد عبادت کریں، آزاد برقع پہنیں، آزاد تراویح پڑھیں، آزاد جہاد کریں، آزاد کام کریں۔ آج دین کی بات کرنے پر بندے کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے، علماء جو اہل حق بیان کرتے ہیں ان کو دھمکیاں دے دی جاتی ہیں، موت کے وقت اپنے وقت پر ہیں، موت کے فیصلے اپنے وقت پر ہیں۔ ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، دنیا کا رعب، دنیا کے دبدبے، دنیا کے فسادات، دنیا کے حالات، اس کے اندر اگر کچھ مانگنا ہے، اگر کچھ ہمیں دینا ہے تو مانگنا بھی اللہ سے ہے، دینا بھی ہم نے اللہ سے لینا ہے، دینا بھی صرف اللہ نے ہمیں ہے، اور خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے۔ نماز کی اپنی بھرپور محنت امت مسلمہ کی نجات کا ذریعہ ہے نماز۔ اس لیے یہودیوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ فجر میں آئے اور ان کی تعداد ایسے ہو جیسے آپ حاجرہ یعقوب میں جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ جمعہ میں ہیں تو جمعہ میں جو آپ کی تعداد ہے اگر یہ فجر میں ہو جائے تو پاکستان کے اوپر انشاءاللہ کافر کی آنکھ کبھی نہیں لگے گی۔ ان کو پتہ ہے یہ تتر بتر ہیں، جس میں صحابہ نے مدد مانگی وہ نماز تھی اور یہ نماز میں 10 ہیں، صحابہ نے مدد مانگی وہ مسواک تھی اور یہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، صحابہ نے مدد مانگی وہ ان کی داڑھیوں پہ رحمت آتی تھی، ان کی داڑھیاں نہیں ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے اللہ سے کیا منوانا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے مجمع بھرے رہیں فجر کی نماز، کس نماز میں؟ فجر کی نماز میں، سمجھ جاؤ کہ اب کافر تمہاری طرف نہیں مڑے گا، اب تمہارے پر دہشت گردی کا انتظام نہیں آئے گا، اور کوئی تمہارے اوپر لیبل اس طرح کا نہیں لگے گا۔ ہم ان واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کا نظام ہمارے مساجد اور مدارس والوں کو خوف زدہ کرتا جا رہا ہے، اور یہاں پہ سیکورٹی رسک بڑھتے جا رہے ہیں، علماء کو تھریٹ ملتے جا رہے ہیں، ایجنسیاں ہماری ہی، ہمارے اکابر اور علماء کے پیچھے ہیں۔ سوال
یہ ہے آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ان مدارس نے آج تک تمہیں کوئی منفی پہلو دیا ہے؟ کیا ان مدارس نے آج تک تمہارے ان علاقوں میں کبھی بھی کوئی منفی پروپیگنڈا کیا ہے؟ کیا آپ نے ان مساجد سے، ان مدارس سے آج تک کوئی غلط میسج ممبر کا سنا ہے، یا فتنے والا سنا ہے، یا فساد والا سنا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ مدارس دہشت گرد ہوتے تو آج اہل مدارس اپنے ہی مدرسوں میں اور اپنی مسجدوں میں شہادت نہ لیتے۔ آج اگر یہ اہل مدارس دہشت گرد ہوتے تو ہمارے حفاظ اس طرح شہید نہ ہوتے۔ آج اگر اہل مدارس اس طرح ہی ہوتے تو ہمارے اہل علم اس طرح شہید نہ ہوتے۔ ہمارے کتنے اکابر کراچی کی سڑکوں میں خون بہا گئے، کتنے پشاور کی سڑکوں میں خون بہا گئے، کتنے لاہور کی سڑکوں میں خون بہا گئے۔ یہ تو ہم ایک کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو کسی بھی ٹائم ہوا کے جھوم میں اڑ سکتے ہیں۔ ہمیں ڈر اللہ کا ہے، ہمیں چاہیے اللہ، ہماری محبت اللہ سے ہے، ہماری الفت اللہ سے ہے، ہماری مودت الفا سے ہے۔ ان مدارس کو چلانے والے، مساجد کو چلانے والے، اب انفاق فی سبیل اللہ، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ جب مدارس کے حالات یہ ہو جاتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنا، زکوٰۃ مدرسوں کو دینا، اہل فلسطین کو دینا۔ اہل فلسطین کن مشکلات میں ہیں یہ آپ کا اور میرا ایک اندازہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج خاموش ہے، خبریں آنی بند ہو گئی ہیں، فلسطین والے پرسکون ہیں۔ یاد رکھنا انتہائی مشقت، کافر غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے معاہدے جھوٹ ہیں، ان کے معاہدے امن وہ بھی فساد ہیں، ان کی لکھ بازی وہ بھی فساد ہے، وہ بھی خرابات ہے۔ صرف ایک نبی ہیں یا اہل ایمان ہیں جن کے معاہدوں پہ ہم کو یقین کر سکتے ہیں، ہم کسی نظام کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات رمضان المبارک میں اہل فلسطین کو اپنی زکوٰۃ میں، لیکن فلسطین اپنے مقام پہ ہے، مدارس اپنے مقام پہ ہیں، مدارس کی ضرورت کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، مساجد کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اہل فلسطین کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور ہر مدرسے کی کامیابی صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ مدرسہ مانگے مت، اس مدرسے کو حقیر نہ بنایا جائے، اس کو فقیر نہ بنایا جائے۔ اور اہل فلسطین کی کامیابی یہ ہے ان کے لیے آپ کے دروازوں پہ نہ آنا پڑے، خود اللہ کے راستوں میں تعاون کرتے جاؤ، مستغنی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ۔ مالداری کا بڑا نسخہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو۔ جب یہ خرچ چھوڑ دو گے پیچھے سے سپلائی بھی بند ہو جائے گی۔ ہمارے بیت المال میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اگر یہ شرعی ہو اور اسلام نافذ ہو، اور پاکستان کے بیت المال کی زکوٰۃ جس کو بینک کٹوتی کر لیتے ہیں اور دیگر ادارے کٹوتی کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر شریعت کے مطابق اس زکوٰۃ کو بھی ہم تقسیم کرنا شروع کر دیں شریعت کے مطابق، وہ تب ہے جب اسلامی نظام ہمارا نافذ ہو، آپ کے گھروں میں بھوک، افلاس، غربت مٹ جائے گی۔ اب یہ زکوٰۃ بڑے گھر پہ ہوتی ہے، بیت المال پہ، اور اس پہ بڑے ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے ہم خود دیکھتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں زکوٰۃ کے مستحق جو لوگ ہیں وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ فارم اور وہاں تک پہنچنے تک ان بیچاروں کی موت ہو جاتی ہے اور وہ علاج نہیں کروا سکتے۔ البتہ جو سیاسی ہاتھ ہیں، بڑے ہاتھ ہیں، وہ امیر ہونے کے باوجود وہاں سے زکوٰۃ فارم، زکوٰۃ کی دوائیاں، زکوٰۃ کے آپریٹ، زکوٰۃ کے وسائل اور اسباب کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ تمہاری نجات کا جو ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کیسے تقسیم ہو رہی وہ بھی اب تمہارے سامنے ہو رہی۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو ایمان کی زندگی دے، استقامت کی زندگی دے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کی ہم نے کفالت بھی کرنی ہے، وکالت بھی کرنی ہے۔ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ فرض عین ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے خدا کی قسم بہت بڑے عذاب آپ کی دنیا میں بھی ہیں، آپ کی آخرت میں بھی ہیں۔ گھر کی لڑائی آپ کی ختم کبھی نہیں ہوگی، میاں بیوی کا جھگڑا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ ایک بیماری آئے گی، دوسری جائے گی، پھر آئے گی، تیسری جائے گی، پھر آئے گی، چوتھی جائے گی۔ بندہ کیا کہتا ہے میں آج کل مشکلات کا شکار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک مصیبت آتی ہے دوسری چلی جاتی
جاتی ہے، دوسری آتی ہے، یہ چلی جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اپنے آپ کے نظام کو ٹھیک کرو، نماز 5 وقت کی جماعت سے پڑھیں، زکوٰۃ اپنے مال کی گن کر دیں، 1 روپیہ بھی زکوٰۃ میں رہ گیا یہ سارا مال گندا ہو جاتا ہے۔ دودھ کی دیگ بنی ہو اور اس کے اندر آپ 2 قطرے پیشاب کے ڈال دو، کوئی مجمع والا اس کو پیے گا نہیں، سارے کہیں گے اس کو گرا دو، اس کو بہا دو، اب یہ مشکوک ہو چکا ہے۔ آپ نے مال پاک کرنے، اپنی بیوی کے حلق میں جائے تو پاک بن کر، بچوں کے حلق میں جائے تو پاک بن کر، دادا کے حلق میں جائے تو پاک بن کر، نانا کے حلق میں جائے تو پاک بن کر، علماء کے حلق میں جائے تو پاک بن کر، طلباء کے حلق میں جائے تو پاک بن کر۔ اس کے علاوہ آپ نے زکوٰۃ میں اونچ نیچ نہیں کرنی، کوئی ایسی کرپشن نہیں کرنی جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ جناب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بس تھوڑی بہتی حساب پہ جو آتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہے، رمضان المبارک میں اجتماعی نظام کے تحت یہاں پر بھی اہل مدارس صرف رمضان میں آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے آپ سے 1 مہینے کا 1 سال کا راشن وصول کرتے ہیں۔ بجلی کے بل آپ کے سامنے ہیں، گیس کے بل آپ کے سامنے ہیں، اخراجات میں مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ ان مدارس کو آپ نے چلایا ہے، آج تک چلایا ہے اور آج بھی آپ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ 40 لاکھ کے قریب علماء آج تک تقریباً 1960 کے بعد پاکستان میں آپ کے تیار ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ حضرات کے تعاون سے ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اس لیے ان مدارس کو جو یہاں پر بھی ہر جمعے کو رمضان میں آپ کو نظر آئیں گے، بلا جھجک اطمینان کے ساتھ آپ ان کو اپنی زکوٰۃ ان کے ہاتھ میں دیں اور اہل فلسطین کے ہاتھ میں دیں اور اپنے اللہ سے پاکستان کا امان مانگیں، اپنے گھر کا امان مانگیں، اور گھر کے ماحول کو بنا سکتے ہیں تو رمضان میں بنا سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں بنتا۔ سب سے بڑی غلطی اس وقت یہ ہے کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے۔ رات کو لوگ 4 بجے 3:30 بجے اٹھتے ہیں، بڑے آرام سے اٹھتے ہیں اور ہر بندہ اٹھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے اور بچوں کو آشنائی نہیں ہے، بچوں کو بتانا ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں روکھا سوکھا ماحول ہے، جی آ گئی، جاؤ بیٹا کلی کر لو، چلو آؤ بیٹا سحری کر لو، چلو آؤ 2 رکعت پڑھ کے سو جانا۔ نہیں، یہ نظام نہیں ہے۔ آپ صبح اٹھیں، بچوں کو اٹھائیں، وضو کروائیں، مسواک کروائیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ گھر کے اندر جو ماں باپ میں سے جو خدمت میں ہیں، بنا رہے ہیں، وہ اپنے بناتے رہیں، پھر اس کے بعد سحری کریں۔ سحری سے پہلے آپ تہجد پڑھا لیں، تہجد کے بعد آپ نماز کی تیاری کریں، نماز پڑھ کے مناسب آرام کریں، پھر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ رمضان صرف کھانا پینا روکنا نہیں ہے، معمولات دین لے کے آنے، معمولات دین لے کے آنے۔ اس میں 4 چیزیں: قرآن کی تلاوت، استغفار کی کثرت، قرآن کی تلاوت، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ جو عرب لوگ ہیں نا، عرب صبح سے شام تک ان کے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم افطاری بنائیں گے، اس کا پیکٹ بنے گا، ہم راستوں میں جائیں گے، غریبوں کو پکڑیں گے، افطاری دیں گے۔ لیکن عرب کی افطاری اور یہاں کی افطاری میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ عیسائی بھی ہماری افطاریوں میں ہوتے ہیں اور اکثر بیچارے روزے دار نہیں ہوتے۔ عرب لوگ روزے سے بڑی محبت کرتے ہیں، نماز سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی خوبصورت انداز سے عرب لوگ اس کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ماہ رمضان برکت والا ہو۔ تمام حضرات اہل مدارس سے تعاون کر کے جائیے گا۔ اللہ آپ کی اولاد کو، جان کو، مال کو اپنے خوبصورت رحمتوں میں ڈھانپ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔